الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، یہ آج کا دن عید الفطر کا دن کہلاتا ہے اور یہ خوشی کا دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو تہوار عطا کیے، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا، لیکن ہمارے جو یہ دونوں تہوار ہیں یہ دوسرے مذاہب کے تہواروں سے بالکل الگ اور نمایاں ہیں، اس وجہ سے کہ عیسائی اور یہودی لوگ جو اپنا تہوار مناتے ہیں ان کا تہوار یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں ہو گیا، یعنی گزشتہ زمانے میں جو کام ہو گیا اس کی خوشی میں وہ عید کا دن مناتے ہیں۔ عیسائی لوگ جیسے 25 دسمبر کو مانتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے یہودی لوگ وہ دن مناتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دریا سے پار کیا اور فرعون کو دریا میں غرق کیا اور ڈبو دیا، تو یہودی اس دن کو مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ ان کے تہوار بھی اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں ان کے تہواروں سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی معاملہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ہم عید الفطر کا دن مناتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر سال آتی ہے اور وہ بھی اس خوشی میں، چونکہ ہم پورے مہینے روزے رکھتے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عید الفطر یعنی خوشی کا موقع عنایت فرمایا۔ اور پیغمبر علی نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور ایک خوشی اس دن ہوگی جس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور یقینی بات ہے اصل خوشی تو اس دن ہی ہوگی جس دن ہم سب اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے، لیکن جو خوشی افطار کے وقت کی خوشی ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم روزانہ افطار کے وقت محسوس کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 11 مہینے آپ کے گھروں میں کھانا بنتا ہے اور اچھی اچھی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، لیکن کبھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ افطار کے وقت سادہ پانی اور ایک کھجور کے کھانے سے جو خوشی میسر ہوتی ہے وہ پورے 11 مہینے میں وہ خوشی میسر نہیں ہوتی۔ اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو گویا کہ عید الفطر، یعنی جب روزے مکمل ہو گئے، اب گویا کہ روزے نہیں ہیں، افطار کا وقت ہے جیسا کہ آج کا دن ہے، تو گویا کہ آج بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور یقیناً
یہ خوشی اس خوشی کی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جھلک رکھی ہے جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں یہاں آتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جائزہ یعنی انسان اپنا جو کمایا ہے اس کو لینے کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قرآن میں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، الہی آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، جو مخلوق زمین میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی، جو مخلوق زمین میں فساد اور فتنہ پھیلائے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رہا مقصد آپ کی عبادت کا، تسبیح تحلیل کا، تو اس عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا۔ اور کیوں کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ فرشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی، وہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ان کے اندر خواہشات ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہی بندہ جب ہم اس سے کہیں گے تمہیں کھانا ہے اور وہ کھائے، اور جب ہم کہیں کہ تمہیں کھانے سے رک جانا ہے اور وہ رک جائے، اور جب ہم اس سے کہیں کہ تمہیں جب پینا ہے تب پیو، اور جب ہم کہیں پینے سے رک جاؤ اور پھر رک جائے، تو پھر گویا کہ یہی بندہ پھر انسان نہیں بلکہ انسان نہیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور روزے میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، روزے میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا صبح صادق کے وقت اب تمہیں کھانا پینا اور اسی طریقے سے بیوی سے ملنا یہ چھوڑ دینا ہے، تو بندہ اسی وقت چھوڑ دیتا ہے، پورے دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یہاں تک کہ شام کے وقت جب بالکل تھکا ماندہ ہوتا ہے، اگر اس وقت اپنے کمرے میں آئے اور کمرے میں آ کر اگر پیاس کی شدت ہو اور اس کے ہونٹوں پر خشکی کی وجہ سے پپڑیاں جم رہی ہو اور فریج میں ٹھنڈا پانی ہو اور کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس وقت میں بھی اس بندے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مجھے میرا رب دیکھتا ہے۔ لیکن جب بندے کے اندر یہی صفت ہوتی ہے تو پھر یہی بندہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان وہ اعمال کرے جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا، اور جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اور منع کیا ان تمام کاموں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا، گویا کہ یہی اصل بندگی ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ ورنہ تو پھر انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا، یکساں ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی کھانا پینا، خواہشات پورا کرنا، اور اگر انسان بھی یہی کرے تو پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا، بالکل یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک فرمایا بل ہم اضل، کہ وہ بھی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عید الفطر کا دن یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اپنی خوشی میں جس طریقے سے ہم نے اپنے تمام انتظامات کیے تو اپنی خوشی میں غریب اور مسکین اور یتیم کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، کہ جو آپ کے جیسے اخلاق اور آپ کے جیسے کردار کی مثال پیش کر سکتا ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ عید کے موقع پر تشریف لا رہے، راستے میں دیکھا چند بچے کھیل رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہے جو الگ بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور اس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور آپ نے جا کر معلوم کیا، بیٹا آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تمام کے تمام بچے کھیل رہے ہیں، کیا بات ہے تم ان کے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ اس بچے نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، اے اللہ کے نبی، چونکہ میرا باپ جو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، لہذا وہ الگ ہو گئے اور جتنا میرے پاس مال تھا وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ جو بچے ہیں آج انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، تمام کا تمام مجمع مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے نماز کے لیے، اور آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور عائشہ سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو اچھی طریقے سے نہلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کے سر میں تیل لگاؤ، اس کے بدن پر خوشبو لگاؤ۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے سب کچھ کرنے کے بعد اس بچے کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، اور جب وہاں سے گزرنے لگے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے تو بچے بڑے حسرت اور افسوس سے کہنے لگے، کاش کہ آج ہمارے ماں باپ بھی نہ ہوتے تو ہمیں بھی یہی عزت ملتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی کسی یتیم بچے کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ اجر عطا فرمائے گا، یعنی اس کے سر کے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ان کے بالوں کی بقدر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے صرف محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر دینا اور محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جانا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے دل میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے اور انسان بسا اوقات احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے ہماری ایسی عبادت تو نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو، نہ ہمارے روزے ایسے ہیں، نہ ہماری تراویح ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ تو ہماری نماز ایسی، نہ ہمارے روزے ایسے جو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بندے اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کیسے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، اللہ ان فرشتوں سے فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندے کو، دیکھو کیسے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی انسان مزدوری کرے تو اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے، اس کو کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں اگر کسی نے محنت اور مزدوری کی ہے تو اس کو اس کی محنت اور مزدوری کا پورا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں سنو، میرے ان تمام بندوں نے میری محبت میں روزے رکھے اور میری محبت میں تراویحوں کا اہتمام کیا اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی اور ذکر و تسبیح کیا، یہ تمام کے تمام اعمال کیے۔ آج اللہ تعالی حدیث میں اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، مجھے میرے علو مرتبت کی قسم، میں نے آج ان تمام بندوں کی بخشش کر دی، تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ اب چونکہ ہم یقینی باتیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی اتنی بڑے مجمع میں شاید چند ہی لوگ ہوں جنہوں نے یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھا اور تراویح کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، گناہوں سے دور رکھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اتنا بڑا مجمع ہے تو اتنے بڑے مجمع میں چند ہی لوگوں کو اللہ معاف کرتے، بقیہ کو چھوڑ دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری شایان کریمی کے سے بعید ہے اور میری شایان شان یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ مجھ جیسا نالائق بھی یہاں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جتنے بھی ہو کیسے بھی ہو میں نے آج ان تمام کو معاف فرما دیا۔ کیسا بھی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی شایان کریمی ہے کہ بندہ اعمال کیسے کرے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کی مغفرت فرما دی اور انشاءاللہ مغفرت ہو گئی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ وہ ایسا لوٹتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہو اور اس کی مغفرت کر دی گئی ہو۔ اس حالت میں بندہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور یہاں تک فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں رمضان مبارک کے مہینے میں جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور نیک اعمال میں لگے رہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد ان تمام اعمال کو ترک نہ کر دینا، چھوڑ نہ دینا، گھر میں نہ بیٹھ جانا۔ صرف عبادت رمضان ہی میں نہیں ہوتی، نماز رمضان ہی میں نہیں پڑھی جاتی، پورے سال پڑھنے کی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہم اس مالک کا کھائے، اس مالک کا پہنے، اس مالک کا لباس پہنے اور اس کے باوجود ہم اس کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کریں تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے۔ ایک جانور بھی گویا کہ اگر دیکھا جائے، اگر کتا جس کا اگر گالی بھی دینی ہو تو اس کا نام لے لیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھا کر پوری رات مالک کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے، کسی دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام نعمتیں ہمیں کھلائے اور اس کے باوجود بھی ہم اس کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کریں اور پرہیز کریں تو ہم سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یقینی بات ہے آج خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا دن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا اور تراویح کا اہتمام کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، انشاءاللہ عید کے بعد بھی اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ سب کے سب نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان دیا اس مالک کا احسان ہے۔ آئندہ رمضان تک ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے کوئی نہیں جانتا۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے تھے جو عید کی نماز میں گزشتہ سال یہاں شریک تھے اور ہمارے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن اب نہیں ہیں، قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ اور آئندہ سال ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، آپ میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ رہیں یا نہ رہیں۔ اس لیے اللہ کا جتنا ہو سکے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ سے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یعنی گویا کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہ جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی کہا سنا گیا، یہ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے بھی اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، اگرچہ کھوٹی پونجی کی طرح ہے، اس لائق نہیں ہے، لیکن اس ذات کی رحمت اس سے بڑی امید ہے، اس ذات کی جو رحمت ہے اس سے بڑی امید ہے۔ اس نے جب فرمایا کہ میں نے قبول کر لیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو یقینی بات ہے کیسے بھی اعمال ہوں گے وہ مالک قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اللہ سے یہ وعدہ بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے تراویح نمازوں کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے ہم پورے سال 11 مہینے ہم مسلسل نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔